نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ حضرات میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں، صرف میں بھی اس کانفرنس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس کانفرنس 83 سالانہ کانفرنس ہے، لیکن میری زندگی میں 2 بار یہ کانفرنس نہیں ہوئی تھی، ایک 1971 میں اور ایک اس کے بعد۔ تو اگر گنے تو تقریباً اس کو 85 سال ہو گئے ہیں تسلسل کے ساتھ سالانہ اہل حدیث کانفرنس 3 دن کی یہ کانفرنس ہے۔ یہ مجھ جیسے کم علم اور کمزور آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ ہم ہر سال یہ کانفرنس کرواتے ہیں۔ تو میں تمام آنے والے معزز علماء کرام جو 3 دنوں میں ہمارے پاس تشریف لاتے رہے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان، قائدین اور اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین، خاص کر صدر AYF مار محمد عمران سیال صاحب اور جنرل سیکرٹر AYF ضلع جھنگ حافظ شیخ اقبال صاحب اور ان کے رفقا کو میں دل کی اتھائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور شور کوٹ کی انتظامیہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس کانفرنس کی اجازت دے کر ہمارے کانفرنس ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب ہمارے محترم حافظ عبداللہ صاحب شیخ عبری کی نشانی، جو اس کانفرنس میں ایک دفعہ آئے تو کہا کرتے تھے یہ کانفرنس میرے پاس ایک ریکارڈ والی کیسٹ اب بھی موجود ہے، کہتے ہیں یہ کانفرنس میری اپنی کانفرنس، یہ کانفرنس میری جان کانفرنس، یہ کانفرنس مولانا صلاح اللہ امرتسری اور مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی اماجگاہ کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ میں اس کانفرنس میں اللہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت